عرب کیا فلسطینیوں کو بھول چکے؟ اسرائیل پر تنقید کیا صرف بیانات کی حد تک ہے؟ عرب اسرائیل تعلقات کی تاریخ کیا ہے؟ تنازع، خاموشی، محبت، آگے کیا؟ اس ویکیوم کو ایران نے کس طرح پر کیا؟ مکہ معاہدے کے بعد کیا یہ تعلقات ایک بار پھر تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ سعودی عرب کہاں کھڑا ہے؟ یو اے ای کہاں کھڑا ہے؟ مصر کہاں کھڑا ہے؟ ترکی کہاں کھڑا ہے؟ کیا ترکی اور اسرائیل کی جنگ ناگزیر ہو چکی ہے؟ کیا ایران بھی مکہ معاہدے کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ فیلڈ مارشل کا حالیہ ایران کا دورہ کتنا اہم ہے؟ عرب دنیا اور اسرائیل کے تعلقات کا ماضی، حال اور سب سے بڑھ کر مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ اگر آج آپ مشرق وسطیٰ کی جلتی ہوئی سرزمین کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اگر آپ یہ سوچ کر خون کے آنسو روتے ہیں کہ عرب حکمران برہم و بے بس خاموش کیوں ہیں، تو یاد رکھیے کہ تاریخ میں کوئی واقعہ اچانک رونما نہیں ہوتا۔ آج جو کچھ غزہ اور مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، اس کا تانا بانا 100 سال سے بھی پہلے بننا شروع کر دیا گیا تھا۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین تعلقات کے بارے میں چہم گوئیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ نے تعلقات ابراہیم اکارڈ جیسے معاہدوں سے باقاعدہ فارملائز کر لیے، محبتیں ہو گئیں، پینگیں بڑھ گئیں، جبکہ کچھ پر الزام لگتا ہے کہ ان کے اسرائیل سے بیک ڈور روابط قائم ہیں اور اسرائیل کی تنقید صرف بیانات کی حد تک ظاہری طور پر ہوتی ہے۔ لیکن حالیہ مکہ معاہدے کے بعد کیا تب بھی یہ بیک ڈور چینلز قائم رہیں گے؟ عرب اور اسرائیل کے تعلقات کی تاریخ کیا ہے اور یہ آج کہاں کھڑے ہیں؟ مکہ معاہدے کے بعد کا منظرنامہ کیا ہے؟ کیا ایران مکہ معاہدہ جوائن کرے گا؟ فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ آج اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور کہانی کی شروعات ہوتی ہے 19ویں صدی کے اختتام سے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیزل میں ایک شخص نے دنیا بھر سے صہیونی نمائندوں کو اکٹھا کیا۔ اس شخص کا نام تھا تھیوڈور ہرزل، جس سے صہیونیت کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو حالیہ صہیونیت ہے، ماڈرن زائنزم کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ جو اکٹھ تھا، یہ پہلی صہیونی کانگریس یا فرسٹ زائنسٹ کانگریس کہلاتی ہے۔ اس اجلاس میں محض تقاریر نہیں ہوئی، بلکہ ایک خاکہ تیار کیا گیا، ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کے لیے ایک مستقل قومی وطن، ایک نیشنل ہوم قائم کرنا تھا، اور اس سرزمین کے لیے ان کی نظریں سو کالڈ پرومسڈ لینڈ فلسطین پر جا ٹھہری۔ 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ آرتھر بیلفور نے لارڈ روتھسچائلڈ کے نام ایک مختصر سا خط لکھا، جسے تاریخ میں بیلفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس خط میں برطانوی حکومت نے باضابطہ طور پر وعدہ کیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ 1920 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین کا کنٹرول، یعنی فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ پہ سونپ دیا، برٹش مینڈیٹ میں۔ برطانوی مینڈیٹ کا دور فلسطین کے لیے تباہی کی پہلی سیڑھی ثابت ہوا۔ برطانیہ کی سرپرستی میں یورپ سے یہودیوں کی بڑے پیمانے پر منظم ہجرت، جسے عالیہ کہتے ہیں، وہ شروع ہوئی۔ مقامی عرب فلسطینی حیران اور خوف سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سرزمین کا جغرافیہ بدلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر آئی دوسری جنگ عظیم 1939 تا 1945۔ یورپ میں ہولوکاسٹ کا المیہ رونما ہو چکا تھا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران۔ مغرب نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے عربوں کی سرزمین کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ دنیا بھر کی ہمدردیاں پہلے ہی صہیونیوں کے ساتھ تھیں، وہ جوک در جوک فلسطین پہنچنے لگے۔ 1947 میں برطانیہ نے مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ UN کے سپرد کیا، جو نئی اس وقت بنی تھی، اور پھر 29 نومبر 1947 کو UN نے قرارداد نمبر 181 یہ پاس کی، جسے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کہتے ہیں، یہ اس نے پاس کی۔ مغرب کا دعویٰ ہے کہ صہیونیوں نے اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو، یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد نمبر 181 کو مان لیا، مگر فلسطینیوں نے مسترد کر دیا، اس لیے اب یہ روتے پھرتے ہیں، ان کو ملک نہیں ملتا۔ اب حضور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت 67% آبادی جو ہے نا، وہ عرب اکثریت تھی۔
اور ان کو صرف 43%، 43% بنجر علاقہ دیا جا رہا تھا، جبکہ 33% یہودی اقلیت کو 56% سے زائد بہترین ساحلی زمین دی گئی تھی، اور یروشلم کو عالمی کنٹرول میں رکھا گیا تھا۔ فلسطینیوں کا اس ناانصافی کو مسترد کرنا اپنے آباء و اجداد کی زمین بچانے کا اس کا حق بجانب تھا، اور بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ کوئی بھی ہوتا، میں یا آپ بھی ہوتے، تو ہم بھی شاید یہی فیصلہ کرتے کہ ہم اپنی آباء و اجداد کی زمین کو، اپنی انسیسٹرل زمین کو ہم کس لیے جانے دیں گے؟ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ خیر حضور، 14 مئی 1948 کو برطانوی مینڈیٹ ختم ہوتے ہی صہیونیوں نے ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا، جس سے النکبہ کا المیہ شروع ہوا۔ 7 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے اور سینکڑوں گاؤں تباہ کر دیے گئے۔ اس کے بعد آئیں عرب اور اسرائیل جنگیں۔ 1948 کی پہلی جنگ ہوئی۔ عربوں نے اسے برداشت نہیں کیا۔ یہ عرب اسرائیل جو ریلیشن شپ ہے نا، اس کا پہلا سٹیپ تھا۔ 1948 کی میں یہ پہلی جنگ ہوئی، اور پھر ہوا یہ کہ اتحاد اور جدید اسلحے کی کمی کی وجہ سے عربوں نے جنگ تو ان کے ساتھ لڑی، لیکن نہ تو ان میں اتنا اتحاد تھا، نہ جدید اسلحہ تھا، جس کی کمی کے باعث عرب ہار گئے، اور اسرائیل نے فلسطین کے 78% رقبے پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1956 کا ایک سویز بحران آیا۔ جمال عبد الناصر کی جو اس نے نہر سویز کو قومی تحویل میں لے لیا، نیشنلائز کر لیا، اس پر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ ناصر کا سیاسی قد کاٹ تو بڑا، مگر اسرائیل کو خلیج عقبہ تک بحری رسائی مل گئی، مزید ایکسپینڈ کر گئے۔ 1967 کی پھر 6 روزہ جنگ آتی ہے۔ اسرائیل نے پیشگی حملے سے مصر، شام اور اردن کی فضائیہ کو تباہ کر کے سینائی، غزہ، مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیاں چھین لیں۔ ان کو پتہ چل گیا انہوں نے اٹیک کرنا ہے، تو انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، مصر پر، سیریا پر، جارڈن پر، ان پر حملہ کر کے، اور ان کی فضائیہ کو وہیں کھڑے کھڑے تباہ کر دیا، اور ان تمام علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر آتی ہے 1973 کی یوم کپور جنگ۔ مصر اور شام نے اچانک حملہ کر کے شروعات میں برتری حاصل کر لی، اور وہ جیت رہے تھے، مگر امریکی ایئر لفٹ، اس کے اربوں ڈالر کے اسلحے نے بالآخر جنگ کا رخ تبدیل کر دیا۔ اچھا، اب یہ حضور ان کی وہ جنگوں کا ایک سلسلہ جاری رہا، شروع سے لے کر آپ کے سامنے 1973 تک انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور لڑتے رہے ان کے ساتھ کہ جناب جنگیں لڑیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن 1973 میں کچھ ایسا ہو گیا کہ جب امریکہ نے ایک ایئر لفٹ کیا اور ان کو اتنے برے طریقے سے مارا، اس کے بعد نہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ اور پھر 1973 کے بعد مصری صدر انور سادات نے نومبر 1977 میں اسرائیلی پارلیمنٹ کینیسٹ کا دورہ کیا، اور 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کر کے 1979 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ مصر کو جو سینائی پیننسولا تھا وہ واپس مل گیا، اسرائیل نے واپس دے دیا، مگر وہ جنگی محاذ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو گیا۔ اس کی پاداش میں عرب لیگ سے ان کو نکال بھی دیا گیا، بعد میں خیر یہ واپس شامل ہو گئے۔ لیکن اس قدم پر 6 اکتوبر 1981 کو خالد اسلامبولی نامی ایک شخص تھا، اور یہ پریڈ دیکھنے گیا ہوا تھا انور سادات، وہ تو خالد اسلامبولی اور اس کے ساتھیوں نے انہوں نے سادات کو اس جگہ پر قتل کر دیا۔ اچھا حضور، ادھر فلسطین میں 1964 میں قائم شدہ پی ایل او پر 1968 کے مارکہ کرامہ کے بعد یاسر عرفات کی فتح کا کنٹرول آ چکا تھا۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان میں پی ایل او کو نشانہ بنایا۔ پی ایل او آ گئی تھی، وہ ان کے فلسطینیوں کی سیاسی جدوجہد کا وہ کر رہی تھی، اور کچھ عسکری ونگ بھی تھا اس کا، تو یہ لوگ فلسطین سے بھاگ کر لبنان میں چھپے ہوئے تھے۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان میں پی ایل او کو نشانہ بنایا، جہاں صبرا اور شتیلا کیمپوں میں ہزاروں فلسطینی بے دریغ طریقے سے شہید کر دیے گئے، اور پی ایل او کو تیونس منتقل ہونا پڑا۔ 1987 کے پہلے انتفاضہ کے بعد 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا۔ تب تک پی ایل او بھی تھک چکی ہوئی تھی لڑ کر، سیاسی طور پر لڑ کر، عسکری طور پر لڑ کر۔ تو پھر 1993 میں ایک اوسلو معاہدہ ہوا، فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی، جس کو آپ ابھی بڑا سنتے ہیں، فلسطینی اتھارٹی جو اس وقت قائم کی گئی۔ تاہم 1995 میں اس معاہدے پر دستخط کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابن کو ایک صہیونی انتہا پسند نے قتل کر دیا، جس سے ثابت یہ ہوا کہ جناب صہیونی جو ہیں وہ امن نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم فلسطین کو 1 انچ زمین بھی نہیں دیں گے، ہم امن نہیں چاہتے، بس ان کو یہاں سے خارج کرو۔ تو وہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی یہ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اٹس آل فضول۔ اچھا حضور، اس کے بعد کیا ہوا کہ یtzhak رابین کے قتل کے بعد بنجامن نیتن یاہو اور لیکوڈ پارٹی کا دور شروع ہو جاتا ہے اسرائیل میں۔ نیتن یاہو نے اوسلو معاہدے کو دفن کر کے مغربی کنارے میں غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر میں 1000% اضافہ کر دیا۔ اور وہیں امریکہ میں ایک اور تبدیلی آ گئی۔ امریکہ میں صہیونی لابی جو اے پیک ہے،
امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی، اس نے سیاسی طبقے پر آئینی شکنجہ کس لیا. یہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ 90% سے زائد امریکی سیاستدان اے پیک کی مالیاتی فنڈز کے برہنہ منت ہیں آج بھی، اور کوئی سیاستدان صہیونی ریاست پر تنقید کی ہمت نہیں کر سکتا، ورنہ اے پیک اس کا کریئر تباہ کر دیتی ہے. اس کے مخالف کو ملینز آف ڈالرز اس کو دیتے ہیں، ان کے خلاف اشتہار چلتے ہیں اور یہ ہار جاتا ہے. امریکی سیاست اور مشرق وسطیٰ کی پالیسیاں اب اسرائیل کی مرضی سے بننے لگیں. ماحول تبدیل ہو گیا. 2004 میں یاسر عرفات کی پراسرار موت کے بعد پی ایل او اور محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی کو ناکارہ اور اسرائیل کا سیکیورٹی ایجنٹ سمجھا جانے لگا. چنانچہ 1987 میں شیخ احمد یاسین کی قائم کردہ حماس نے ایسے موقع پر آ کر مسلح مقاومت سنبھال لی اور 2006 کے انتخابات جیت کر جدوجہد کو دوبارہ مسلح محاذ پر منتقل کر دیا. تو وہ جو ایک بیچ میں پولیٹیکل دور آیا تھا وہ ختم ہو گیا اور محاذ کھل گیا اب عسکری اور آ گیا حماس. دوسری طرف 1990 میں کویت پر صدام کے حملے اور آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے بعد خلیجی ریاستوں سعودی عرب، یو اے ای، کویت، قطر کی سیکیورٹی وہ امریکہ کے قبضے میں چلی گئی. وہ یہاں پر اپنی فوج لے کر آئے اور پھر گئے ہی نہیں. انہوں نے آلودیت بیس بنا لی، سینٹ کام بنا لیا، بحرین میں 5واں بحری بیڑا بنا لیا، اسی طرح یو اے ای میں ایئر بیس بنا لی اور دیگر امریکی تنصیبات قائم ہو گئیں. خلیجی بادشاہتیں اپنی معیشت تو پہلے ہی پیٹرو ڈالر کے ذریعے امریکہ کی جھولی میں ڈال چکی تھیں، اب دفاع بھی ان کی جھولی میں چلا گیا اور باقی بھی جیو پولیٹیکل اور سارا کچھ ان کی امریکہ کی جھولی میں ہی تھا. اچھا حضور، اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے نہ جھکنے والے عرب رہنماؤں کا حشر وہ دیکھ چکے تھے. جیسے شاہ فیصل سعودی عرب کے 1973 میں تیل کی سپلائی روکی تھی انہوں نے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان میں چلی گئی تھیں. اس جرم کی پاداش میں 1975 میں انہیں شہید کر دیا گیا. ان کے اپنے بھتیجے نے ان کو گولی مار دی تھی. پھر صدام حسین، اس نے اسرائیل پر اسکڈ میزائلز داغے، اس کو 2003 میں کیمیکل ویپنز اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹا بہانہ بنا کر پھانسی دے کر شہید کر دیا. پھر معمر قذافی تھے، 2011 میں نیٹو بمباری کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں سڑکوں پر شہید کر دیا گیا. پیغام بالکل واضح تھا، اسرائیل اور امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو ورنہ تمہارا حشر بھی صدام اور قذافی جیسا ہوگا. تو یہ کہانی ان کو سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد عرب حکمران رفتہ رفتہ فلسطین سے دوری اختیار کرتے گئے. مسئلہ فلسطین کی سیاسی کوششیں بھی، اس کے کسی سیاسی حل کی کوششیں بھی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں اور سپورٹ صرف بیانوں اور سفارتی سطح پر اکا دکا بیانات پر اور بس اس طرح کی چیزوں کے لیے، جسے کہتے ہیں نا کہ صرف دکھاوے کے طور پر رہ گئیں. اچھا، عرب حکمرانوں کے پیچھے ہٹنے سے مسئلہ فلسطین پر صرف بیانات کی حد تک سپورٹ رہ گئی. اس سیاسی خلا کو ایران نے پر کیا. 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو بڑا اور اسرائیل کو چھوٹا شیطان قرار دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے محور مقاومت، ایکسس آف ریزسٹنس کی بنیاد رکھی. لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور اسلامک جہاد، یمن میں حوثی اور عراق اور شام میں ملیشیا. ایران کے ہتھیاروں اور عسکری امداد کی بدولت فلسطینی جدوجہد عرب قوم پرستی سے نکل کر ایرانی محور کے پاس چلی گئی. اب عربوں کا صرف زبانی جمع خرچ رہ گیا اور یہ جو سٹرگل تھا یہ پولیٹیکل کی بجائے عام بھی ہو گیا اور یہ ایران کے ہاتھ میں آ گیا. They started controlling it. دوسری طرف ایران کے اثر و رسوخ سے خائف عرب بادشاہتوں کو رام کرنے اور اسرائیلی جارحیت کو جواز فراہم کرنے کے لیے امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں. انہوں نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا عربوں کو، امریکنوں نے، کہ دیکھو یہ تو تم سے بڑا ہو گیا ہے، تمہیں بھی پھینٹی لگائے گا، یہ تو تمہیں بھی چڑھنے مارے گا، تو بہتر یہ ہے کہ تم اسرائیل کے قریب آ جاؤ. اب ان کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ بھئی تم اسرائیل کے قریب آ جاؤ، تمہارا اصل دشمن ایران ہے. اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہیمی معاہدے، ابراہیم اکارڈز کی صورت پہ سامنے آیا. 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ اور اس کی جب پہلا دور حکومت تھا ٹرمپ کا، اور اس کا جو داماد تھا جیرڈ کشنر، اس کی کاوشوں سے سب سے پہلے یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا. بعد میں پھر مراکش اور سوڈان بھی اس میں شامل ہو گئے. اس کا مقصد فلسطین کے مسئلے کو دراصل دفن کر کے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی قیادت میں معاشی، فوجی اور انٹیلیجنس اتحاد قائم کرنا تھا کہ جناب ہم پورا مشرق وسطیٰ بشمول پوری کی پوری عرب دنیا، اس کو ہم ایک معاشی، ان کا ایک معاشی نظام لے آئیں، ایک فوجی نظام لے آئیں، ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا لیں اور اس کا چودھری ہم اسرائیل کو بنا دیں، اور باقی یہ عرب جو ہیں یہ کمی لگے رہیں
تیل شیل سے اپنی عیاشیاں کرتے رہے، لیکن اصل جو حکم ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کا چلے۔ اچھا، یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں نا وہ پھر اس کے بعد مکمل طور پر بدل گئے، ٹرانسفارم ہو گئے، اور اب ان کے مابین اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، آزادانہ تجارت ہے، اور سب سے بڑھ کر دفاعی شراکت موجود ہے۔ وہ اکٹھے ڈیفنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ اس کے پاس یو اے ای کی جو کمیونیکیشن سیکیورٹی ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، اس کی تک بھی اس کی رسائی ہے۔ اور اسرائیل نے حالیہ جنگ کے دوران ایرانی ڈرونز اور میزائلوں سے بچنے کے لیے یو اے ای کو آئرن ڈوم اور لیزر سسٹمز بھی فراہم کیے تھے، جبکہ یو اے ای نے بحیرہ احمر میں اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے صومالی لینڈ اور سوڈان میں مشترکہ اسٹریٹجک نیٹ ورک قائم کر رکھے ہیں۔ تو یہ دونوں تو اس وقت یک جسم دو قالب کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، بالکل ایک شیر و شکر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان ممالک کی طرف جن کے بارے میں آج کل میڈیا میں چہمہ گوئیاں ہوتی رہتی ہیں، سعودی عرب، قطر اور مصر کے بارے میں، کہ بھئی ان کے تعلقات کیسے ہیں۔ دیکھیے حضور، اکتوبر 2023 سے پہلے امریکی انتظامیہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ابراہیمی معاہدوں پر دستخط کروانے کے بالکل قریب آگے ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں بیک چینل چیزیں چل رہی تھیں اور بہت گرم تھا معاملہ، کہ آج کیا کہ کل کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن جو تھا اس وقت کا، اس کی اور ولی عہد ایم بی ایس، ان کے درمیان طویل مذاکرات ہو چکے تھے، لیکن 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے اور اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو بربریت ہوئی غزہ میں اور جو وحشیانہ نسل کشی ہوئی، اس نے سعودی عرب کے قدم روک دیے۔ سعودی عرب جانتا ہے کہ وہ حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا پاسبان ہے۔ اگر سعودی عرب اس نسل کشی کے دوران کھلم کھلا اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو پورے عالم اسلام میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی۔ لیکن کیا پردے کے پیچھے بھی خاموشی ہے؟ دیکھیے حضور، امریکہ میں بھاری سرمایہ کاری، جیرڈ کشنر، اس کے فنڈ کو بڑی بھاری قسم کی سرمایہ کاری دی گئی۔ پھر ایران پر جو حملہ کیا گیا اس کے دوران خاموشی، اور پھر حالیہ رپورٹوں اور برطانوی اور امریکی تھنک ٹینکس نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے اپنے تعلیمی نصاب میں خاموش تبدیلیاں کی ہیں۔ کچھ نصاب کی کتابوں سے، جو ان کی کتب ہیں، ادھر سے اسرائیل مخالف اور صہیونی مخالف مواد کو حذف کر دیا گیا خاموشی کے ساتھ۔ نقشوں سے لفظ فلسطین اس کو غائب کر دیا گیا، اور اسرائیل کو بھی نہ وہ جو زمین ہے، جو خطہ ہے فلسطین کا، ادھر نہ فلسطین لکھا گیا ہے نہ اسرائیل لکھا گیا، بس اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا، دونوں نام غائب کر دیے گئے ہیں۔ پھر ایک جملہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ہم یروشلم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے یروشلم پر جو ہمارا حق ہے اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس جملے کو حذف کر دیا گیا ہے، کتابوں سے نکال دیا گیا۔ پھر یہ جو تمام اقدامات ہیں نا، یہ اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ ریاض اور تلابیب کے مابین بیک چینل سفارت کاری جو ہے نا، وہ جو چینلز ہیں وہ ابھی بھی فعال ہیں۔ تو یہ اس وقت ان کا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ اوورٹلی یہ اس چیز کا اقرار نہیں کرتے، ابراہیمی معاہدوں پر دستخط نہیں کرتے، لیکن بیک چینلز ابھی بھی روابط ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ کہ خاموشی سے ہوئی ہیں، لیکن یہ انڈیکیٹرز ہیں۔ اچھا، قطر کی بات کر لیتے ہیں۔ قطر کا کردار انتہائی پیچیدہ اور دہرا رہا ہے۔ ایک طرف قطر حماس کے سیاسی دفتر اور اس کی قیادت بشمول اسماعیل ہنیہ، خالد مشال، ان کو دوحہ میں پناہ دیتا رہا، تو دوسری طرف یہی قطر امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا۔ رپورٹوں کے مطابق یہ جو ملعون نتنیاہو ہے، اس کی باقاعدہ منظوری اور درخواست پر قطر ہر ماہ کروڑوں ڈالر نقد رقم غزہ میں حماس کی انتظامیہ کو بھیجتا رہا تاکہ غزہ کا نظام چلتا رہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوا، نتنیاہو حماس کو کیوں پیسے دے گا؟ اس لیے بھائی کہ حماس اور پی ایل او کے درمیان، یا جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، ان کے درمیان تقسیم برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ہو جائے، ایک طرف حماس کو پیسے دیتے رہو، دوسری طرف پی ایل او چلتی رہے گی، وہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، تاکہ ان کا آپس کا کلیش رہے اور ہمارے پاس ایک جواز رہے کہ ہم کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکیں، یہ خود ہی متحد نہ ہو۔ قطر اور اسرائیل کے درمیان براہ راست خفیہ انٹیلیجنس اور سفارتی روابط دہائیوں سے قائم ہیں۔ ان روابط کو ایک بڑا دھچکا تب لگا تھا جب اسرائیل نے گزشتہ سال ستمبر 2025 کو دوحہ میں حماس کے دفتر پر بمباری کی، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کے مابین بیک چینل ڈپلومیٹک تعلقات اب بھی مضبوط ہیں۔ اچھا، مصر کی بات کر لیتے ہیں حضور۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی حکومت اسرائیل کے ساتھ انتہائی گہرے سیکیورٹی اور معاشی تعلقات رکھتی ہے۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان ایسٹرن میڈیٹرینین گیس فورم کے تحت اربوں ڈالر کے گیس معاہدے موجود ہیں، جس کے تحت مقبوضہ فلسطین کی ساحلی گیس فیلڈز لیویتھان اور تمار گیس فیلڈ سے قدرتی گیس مصر کی طرف پائپ لائن کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے، اور وہاں سے اس کو LNG میں مایا گیس میں کنورٹ کر کے یورپ کو بیچا جاتا ہے۔
اربوں ڈالر کا پروجیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ مصر نے اپنا جو رفح بارڈر ہے اس کو بند کیا ہوا ہے. اور رفح بارڈر کو بند رکھ کر ایک طرح سے مصر اسرائیل کے غزہ کے محاصرے میں خاموش شریک کار ہے. اچھا حضور، اسی ساری کہانی میں 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کر دیا. اس حملے کے وقت خلیجی عرب ممالک سعودی عرب، UAE اور قطر نے حملے میں حصہ تو نہ لیا، لیکن خاموش تماشائی بنے رہے اور انہوں نے خاموشی سے اپنی فضائی حدود کا استعمال بھی ہونے دیا. اس وقت سب کا خیال تھا کہ چند روز کی جنگ ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن جو کچھ اگلے 6 ماہ میں ہوا اس نے امریکہ، اسرائیل اور ان کے تمام عرب اتحادیوں کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا. ایران نے پورے خطے میں جوابی کارروائیاں کی اور پورے مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک میں قائم امریکی ملٹری بیسز پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے، وار کیے. خلیج میں موجود آئل ریفائنریز، اہم بندرگاہیں اور امریکی چھاؤنیاں ایران کے جوابی کارروائی کا نشانہ بنی، ان کے ڈیٹا سینٹرز اور باقی ان کے اہداف جو تھے. اچھا، اب حضور اگرچہ طرفین کے درمیان ایک MOU، پھر سفارتی کوششیں اور جنگ کے ایک اور دور کے بعد اس وقت ایک غیر تحریری، غیر رسمی، انسپوکن سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، لیکن یہ جنگ ہرگز ختم نہیں ہوئی. ہم کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں، پاکستان اس میں پیش ہے اور ہم کی کوششوں میں آج بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں. اچھا حضور، اس 6 ماہ طویل جنگ اور تباہی نے عرب بادشاہتوں پر 2 تلخ حقیقتیں شیشے کی طرح واضح کر دیں. پہلا، امریکی تحفظ کا دھوکہ بے نقاب ہو چکا. امریکہ دہائیوں پر محیط اپنے وعدوں کے باوجود ان عرب ممالک کو ایرانی ڈرونز اور میزائلوں سے بچانے میں مکمل طور پر ناکام رہا. دوسرا، امریکہ صرف اسرائیل کی دفاع اور مفادات کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے اور اسرائیلی فائدے کے لیے وہ کسی بھی خلیجی ملک کو 1 منٹ سے پہلے قربان کر سکتا ہے. اس احساس کے بعد عرب دنیا میں ایک نیا بیک اپ پلان تیار کیا گیا اور اس کا نتیجہ ہے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ. 7 اگست 2026 کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں، ایک مبارک مقدس شہر میں، ایک انتہائی اہم اور تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے. یہ معاہدہ 3 اہم اسلامی ممالک کے درمیان طے پایا: پاکستان ایٹمی طاقت اور تجربہ کار فوج، سعودی عرب مالیاتی اور اسٹریٹجک مرکز، اسلامک مرکز، ترکی نیٹو کا سب سے بڑا ملٹری پلیئر اور جدید ترین ڈرون اور جیٹ ٹیکنالوجی کا مالک. مکہ پیکٹ کی سب سے خاص بات اس میں نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرز کی کلوز شامل ہے، جس کی روح سے تینوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ تمام فریقین پر حملہ تصور ہوگا اور تینوں مل کر اس کا دفاع کریں گے. خلیجی بادشاہتوں کے پاس چونکہ اپنی کوئی بڑی اور مضبوط فوج نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں فوج انہی کی بادشاہت کا تختہ نہ اڑ دے، اس لیے انہوں نے پاکستان اور ترکی کی ملٹری پاور کے ساتھ مل کر ایک نیا سیکیورٹی بلاک بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ اسرائیل یا کسی بھی بیرونی طاقت کے حملے کو روکا جا سکے. یہاں ایک اور دلچسپ انٹیلیجنس واقعہ بھی سامنے آیا. اطلاعات کے مطابق اس معاہدے میں مصر کو بھی شامل کرنے کی تجویز تھی، لیکن پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مصر کی قیادت کو ایک جعلی انٹیلیجنس انفارمیشن فراہم کی تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ آیا قاہرہ سے یہ خبر لیک ہوتی ہے یا نہیں. اور حیرت انگیز طور پر وہ جعلی معلومات چند ہی گھنٹوں میں امریکہ اور بعد میں اسرائیلی انٹیلیجنس تک پہنچ گئیں. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مصر کا موجودہ سیٹ اپ مکمل طور پر قابل بھروسہ نہیں، اور فی الحال مصر کو اس دفاعی معاہدے سے باہر رکھا گیا اسی وجہ سے. اچھا حضور، اس پوری صورتحال میں ایران کے بعد جو ملک سب سے تیزی سے ابھر کر اسرائیل کے بالمقابل کھڑا ہو رہا ہے وہ ترکی ہے. ترکی میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی کے بھی اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. ان کی آپس میں بڑی اچھی ایک ٹریڈ رہا ہے، ان کا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ رہا ہے. لیکن اردوغان کے بعد سے یہ کہانی بدلنا شروع ہوئی، اور خاص طور پر جب سے انہوں نے یہ نسل کشی وغیرہ شروع کی ہے فلسطین میں، غزہ میں، تب سے یہ معاملات مزید بگڑنے شروع ہو گئے ہیں. اور اگر حالیہ سالوں کی بات کروں تو شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی خلا میں ترکی نے انتہائی فعال کردار ادا کیا. ترکی نے شام کی عبوری حکومت جو احمد الشرع کی حکومت ہے اس کی مکمل پشت پناہی کی اور شام کی بحالی میں عربوں اور مغرب کے بغیر بہت تیزی سے کام کیا. وہ چاہتا تھا کہ ادھر امن ہو جائے کسی طریقے سے، میرا ہمسایہ ہے، چلو ایک بارڈر جو میرا ہے نا وہاں پر پیس ہوگا. لیکن اسرائیل کو شام میں ایک مستحکم ترکی نواز حکومت کسی صورت بھی قبول نہیں. یہی وجہ ہے کہ چند روز قبل اسرائیلی فضائیہ نے شام میں الظہور ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے اور وہاں پر ان کی ایک جو لینڈنگ سٹرپ تھی اس کو تباہ کر دیا. اسرائیلی قیادت اور بنجامن نیتن یاہو جو ہے انہوں نے کھل کر تنقید کی ہے رجب طیب اردوغان پر اور ترکی کو اگلا ایران قرار دیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ ترکی مشرق وسطیٰ میں صہیونی ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. دوسری طرف ترکی کا رد عمل انتہائی سخت ہے. حال ہی میں مصر میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران جب اسرائیل نے ایک بورڈ آف پیس جو تھا اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا تو ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے ایک گرجدار بیان جاری کیا. اگر سفارتکاری کے بند دروازے
ہم کی راہ نہ کھول سکے تو مظلوموں کی پکار پر ترکی خاموش تماشا ہی نہیں رہے گا، خطے میں طاقت کا تکبر برقرار نہیں رہے گا اور انصاف کے قیام کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ جیو پولیٹیکل ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں مشرق وسطیٰ کا سب سے ہولناک محاذ ایران اور امریکہ کا نہیں بلکہ ترکی اور اسرائیل کا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب بہت سے مغربی تجزیہ کار مکہ معاہدے کو ایران مخالف قرار دے رہے تھے، لیکن ہم نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے اور غیر ممکن ہے کہ ایران بھی اس اتحاد کا حصہ بن جائے، اور ہماری پیش گوئی کے عین مطابق اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ایران کو مکہ معاہدے میں شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے، اور اگر ایران مان گیا تو مشرق وسطیٰ کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ اس اتحاد کا واحد مقصد اسرائیل کے خلاف دفاع اور خطے میں اس کی بڑھتی ہوئی بدماشی اور جارحیت کو روکنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آج کا ایران کا دورہ بہت اہم ہے، وہاں پر وہ ایران امریکہ پیس ڈیل کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور یہ بھی بہت بڑا امکان ہے کہ وہ مکہ معاہدے کے بارے میں بھی ان سے کچھ بات چیت کریں۔ اچھا حضور، تاریخی پس منظر اور حالیہ ڈیولپمنٹ کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عرب بادشاہت ہیں جنہوں نے شروع میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی مزاحمت کی، ان سے جنگیں لڑیں، اور بعد ازاں امریکی اثر و رسوخ کے تحت 1978 میں انور سادات کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے، خاموش اتحاد، ابراہیمی معاہدے اور صہیونی ریاست کے ساتھ بیک چینل نارملائزیشن کا راستہ اختیار کیا، اب ایک بار پھر اپنا رویہ بدل رہی ہیں۔ مکہ پیکٹ کے ذریعے پاک، ترک، سعودی بلاک کا بننا اس تبدیلی کی طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی قسمت کا فیصلہ اب تل ابیب یا واشنگٹن میں بیٹھ کر نہیں ہوگا بلکہ مشرق وسطیٰ میں ہوگا۔ دیگر خلیجی ممالک، بنگلہ دیش اور بالآخر ایران بھی اگر مکہ معاہدے میں شامل ہو گئے تو یہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا مسلم اتحاد بن جائے گا۔ عرب حکمران چاہے جتنا بھی خاموش رہے ہوں، لیکن تاریخ کا پہیہ گھوم چکا ہے۔ اگر ترکی اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو ان تمام عرب ممالک کو، چاہے وہ یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو یا مصر، اپنا آخری انتخاب کرنا پڑے گا۔ وہ صہیونی غاصبوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا امت مسلمہ کے ساتھ۔ یہ خاموش سفارتکاری اب زیادہ دن چل نہیں پائے گی۔ پردے گر رہے ہیں، چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ آنے والے کچھ عرصے میں حقیقت واضح ہو جائے گی کہ عرب حکمرانوں نے اپنے اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔